وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت سامعین اکرام حصہ چہارم ہے آج، اور آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ سامعین کرام سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 حصہ چہارم ہے آج۔ الف لام میم احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا کہ وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے آزمائش کی ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم نے ظاہر کر دیا ان لوگوں کو جو سچے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نے ظاہر کر دیا ان لوگوں کو، دکھا دیا جو اپنے قول میں جھوٹے تھے۔ سامعین اکرام مضمون جاری ہے اور بہت اہم ہے، بنیادی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس پہ بات کر رہے ہیں۔ فتنہ یا آزمائش، دیکھیں آزمائش تو ایک شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے، بہرحال میں تو اتنا شاعری کا وہ نہیں ہوں، لیکن ایک شعر ہے وہ یہ ہے کہ میان قعر دریا تخت بندم کردہی بازمی گوید کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ دریا
دریا کے درمیان آپ نے مجھے کھڑا تو کر دیا ہے ایک تختے پہ، اور پھر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دامن تر نہ کرنا، خیال رکھو کہ تمہارا دامن تر نہ ہو۔ تو بہرحال دیکھیں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور پھر یہاں دنیا میں بھجوا دیا ہے، اور دنیا میں روح اس کی مغلوب ہے اور اس کی ضرورتوں کو وہ جانچ نہیں پا رہا، اور ظاہری ضرورتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو اس کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، رہنا ہے، یہ ضروریات زندگی پھر یہ ہے کہ اسباب سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسباب کو استعمال کرنے سے۔ لیکن دیکھیں منزل جو ہے ہماری باطن ہے، اور آئے ہیں ہم ظاہر دنیا میں، ظاہر ہے ہماری عقل بھی محدود ہے، یعنی اس کی جو حواس خمسہ ہیں وہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کرتی۔ لیکن پھر پیغمبر آتے ہیں، کتاب آتی ہے اور ہمیں باطن کے متعلق وہ بتاتی ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمت یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو پیغمبر کی 4 ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام، تو وہ تو ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں جو کہ ہم نے یعنی اپنائی نہیں ہوئی، اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس بات پہ ہماری توجہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے لوگوں، اور تمہیں آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وانتم خلقتم للآخرہ، تو دنیا کو ظاہر آپ کہہ لیں، آخرت کو اگر باطن کہہ لیں تو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی ظاہر تمہاری منزل نہیں ہے، ظاہر تمہارا مقصود نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ تمہاری ضرورت ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ یہ کہا ہے کہ خلق لکم من انفسکم ازواجن، پھر تمہارے لیے دریا بنائے، اور یہ وہ کافی لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، لیکن ہمیں یہاں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہری کو اپنا مطمح نظر قرار دے دیا ہے، ظاہر ہی ہماری منزل ہے، اور ظاہر ہی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو دیکھیں آپ یہ چوتھا اس سلسلے میں درس ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کسر ہے، یعنی اس کو سمجھانے میں بہت بڑی جد و جہد اور محنت سے یہ سمجھ میں آئے گا، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو اس لیے یعنی دیکھیں یہ مشکلات کیوں قرآن کے مضامین کو ہمیں سمجھنے میں، یا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں وہ مضامین، یہ اگر میں یہ کہہ دوں نا تو بجا ہوگا کہ ہم قرآن کے مضامین کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے اللہ کی طرف اور سبل السلام کی طرف اور جنت کی طرف، وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ یعنی باطن دیکھیں، آخرت یعنی باطن ہماری منزل ہے، باطن ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو اب کیا کیجئے گا کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہری کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہی کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ تو پھر قرآن کے مضامین جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہے، اب 4 درس ہو گئے ہیں تقریباً، یہ چوتھا ہے آج، وہ ایک بات میں سمجھا ہی نہیں پا رہا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم اس کے باوجود دیکھیں یہ تو بالکل کھلا ڈولا مضمون ہے کہ میں صرف دعوی ایمان پہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یعنی اگر تم نے صرف دعوی ایمان کر دیا اور پھر تم پہ آزمائشیں نہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دعوی ایمان ہی غلط ہے، دعوی ایمان ہی غلط ہے۔ اگر آزمائشیں تم پر اے انسان نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور تمہارا دعویٰ ایمانی سرے سے غلط ہے۔ اور وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا
جو سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے دین اسلام کے متعلق، جو بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، نماز روزہ، یہ ظاہری چیزیں ہیں سامعین کرام۔ یہ میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلام کی روح کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت کی زندگی کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات سامعین کرام میں یہ کہہ دوں کہ جو پیغمبر بھی آیا ہے اس نے انسان کو اس کے آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ظاہر تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، ظاہر تو ہماری انسان کی منزل ہی نہیں ہے، تو ظاہر کے بارے میں ہمیں متوجہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو آخرت کے بارے میں، کہ آخرت میں تمہارے لیے کون سے اعمال ایسے ہیں کہ تمہاری آخرت اس سے بن جائے گی۔ تو یہ قرآن کے سارے مضامین دیکھ لیں سامنے کرام، کہیں آپ کو ملے گی کہ بھئی یہ دنیا کا کاروبار ایسے کرو یا یہ کاروبار کرو یا وہ کرو، ٹھیک ہے وہ اصول تو بیان کر دیے ہیں کہ سچ بولو وغیرہ، لیکن یہ تو کاروباری اور دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنے کے کوئی طریقے تو نہیں ہیں، یہ تو آخرت کی نعمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں، ہمیں جنت جانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں اکسایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو اپنی منزل بنا کے آخرت کی زندگی کو دنیا پہ ترجیح دے دو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ یہ یعنی مضامین تو یہ بیان ہو رہے ہیں، دیکھیں قرآن ہم میں موجود ہے، لیکن قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو کھول کے بیٹھیں اور اس میں اپنے لیے روشنی اور ہدایت تلاش کریں، یہ کام تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا ہے سامنے کا۔ آج امت مسلمہ جس زوال سے دوچار ہے اس کی وجہ تو یہی ہے کہ جو کامیابی کی کتاب تھی اس کو تو ہم نے سرے سے چھوڑ دیا ہے، اور اس پہ ہمارا ایسا یقین نہیں رہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں تبرک کے لیے تو ہم استعمال کرتے ہیں، اور تبرک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہدایت کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرف ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہم اس طرف جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزمائش جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ اصل میں آپ کو میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا تھا کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کی کوشش کروں گا کہ آزمائش کی حیثیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے آزمائش کا، میں آسان سا آپ کو بتا دوں نقصہ کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ دیکھیں ہم آئے جسم میں، اس وقت ہماری روح جو ہے وہ ایک جسم کے اس میں رہ رہی ہے، ایک جسمانی قالب ہے، اس میں امانتاً اس میں رہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہمیں جسم دیا گیا ہے، ہماری منزل لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی، لیکن ہم اصل میں حقیقت میں تو روح ہیں، ہم آئے ہیں باطنی کامیابی کے لیے، ظاہری کامیابی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اب ہماری منزل جو ہے وہ باطن ہے، وہ باطن ہے، آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ اب ہمیں جو جسم دیا گیا ہے تو ہماری پاس جو عقل ہے وہ تو محدود ہے، وہ تو دنیا ہی کے کاموں کو سمجھ رہی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو سمجھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب منزل جبکہ ہماری باطن ہے اور ہم رہ رہے ہیں ظاہر میں، تو باطن تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ہمارے حواس خمسہ کام ہی نہیں کرتے۔ پھر پیغمبر کی ذات آتی ہے اور وہ ہمیں اپنی منزل بتاتی ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی داعیا الی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب اگر کسی شخص نے، سامعین کرام تھوڑی توجہ سے سنیں، اگر کسی انسان نے اپنی رسول کی بات کو سن کے اپنی منزل باطن کو بنا لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا،
آخرت کی کامیابی کو ترجیح دے دی دنیا کی زندگی میں، تو پھر یہ ہے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ اب یہ ہے کہ اس کو زندگی گزارنی ہے، تو اس نے دو کام کرنے ہیں، اس نے تو دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو نفسانی خواہشات پر اس نے زندگی نہیں گزارنی، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت میں کہ سب سے زیادہ گمراہ وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی سامعین کرام کون نہیں گزار؟ آپ مجھے بتائیں، الا ماشاء اللہ ہم سب لوگ جو ہیں یعنی اپنے تئیں جو ہیں وہ خود مختار بنے بیٹھے ہیں، اپنے فرعون بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خدا قرار دے دیا ہے ہم نے، یعنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے، مائی لائف مائی سٹائل، یہ میری زندگی ہے، جو مرضی آئے چاہے کروں۔ یہ ایک عام آپ کا ایک معاشرتی رویہ ہے کہ ہر ایک جو ہے من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ یعنی اس میں ہماری تباہی ہے، بربادی ہے۔ سب سے زیادہ گمراہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرار دیا ہے جو خواہشات نفسانی کی ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے بغیر اللہ تعالیٰ سے ہدایت۔ تو ہدایت خدا بندی سامنے کرام، زندگی کیسے گزاریں، کس طریقے سے گزاریں، منزل کیا ہو اور زندگی کیسے گزاریں، یہ دو باتیں جو ہیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک تو منزل ہماری واضح ہو گئی کہ منزل پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارماتو ہے۔ منزل اللہ ہے، اس کا اب طریقہ کیا ہے؟ وہ ہدایت خداوندی کی پیروی ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ کی ہدایات کے مطابق گزار دی، تقوی سے کام لیا، تو والعاقبۃ للمتقین کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انجام کار اس کا بہتر ہوگا جو متقی ہے۔ متقی کون شخص ہے؟ جو اپنی خواہشات نفس کی بنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ شخص متقی ہے۔ ہر لمحے ہر کام، اس کے ہر کام میں للہیت ہے، اللہ کی لیے وہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہے ساری۔ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام، اور اس کو ذرا دیکھنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، یعنی آپ نے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اس کو آزاد شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم ہر انسان چاہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ ایسے مظاہر تو آپ کو اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد سارے مل جائیں گے، جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں نہ چھیڑو۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ہم کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ کتنا ہی پارسا ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی ولی اللہ ہو، ہم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے مظاہر تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ رسول کے سامنے دیکھیں سر جھکانے سے انکار کر دیا وہاں کے جاہلوں نے، ابو جہل اور وغیرہ، وہ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پارسا اور صادق الامین کوئی نہیں، لیکن حضور کے سامنے انہوں نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح انسان سامنے کرام یہ چاہتا ہے کہ اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، لیکن اس میں اس کی تباہی ہے۔ کامیابی اس میں یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، وہو محسن، مخلص ہے۔
اس کے لیے اجر ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان فلہو اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو ہم اصل میں تو وہ بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے اور بہت سے وہ ہیں، میں ایم ایل اے بنوں گا، اور میں ایم پی اے بنوں گا، اور میں وزیر بنوں گا، میں مشیر بنوں گا، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور میں جو ہے آرمی چیف بنوں گا، اور یا بریگیڈیئر بنوں گا، یا کرنل بنوں گا، یا سیشن جج بنوں گا، یا چیف جسٹس بنوں گا. یہ سارے ہمارے منزل ہیں. یا میں گریڈ 22 کا افسر بنوں گا، میں تحصیلدار بنوں گا، میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا. یہ ہمارے جو ہیں برننگ ایشو ہیں، یا ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کامیابیاں ہر شخص، یعنی اپنی، یا میں کارخانہ دار ہونا چاہتا ہوں، میرے کارخانے ہونے چاہیے، بہت بڑا مکان ہونا چاہیے، اور یہ وہ نا. تو یہ سارے اس میں ہم الجھ کے رہ گئے. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں. لیکن اسی میں ہم الجھے رہنا چاہتے ہیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور یہی میرے رشتہ دار. آپ دیکھیں نا، بڑی بری صورتحال ہے اس وقت کہ ہم اسی دنیا میں الجھے رہنا پسند کرتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دولت کی خواہش کس کو نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ہر شخص مالدار ہونا چاہتا ہے. کیا وہ یعنی مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، ہر ایک چاہتا ہے میرے پاس بہت سے پیسے ہوں. تو یہ ظاہر کی چیزیں ہیں، یہ ہماری توجہ کھینچ رہی ہیں. باطن کی طرف تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. افسوس کی بات یہ ہے، باطن کی طرف تو ہم نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. روحانی مناصب کیا ہوتے ہیں، روحانی درجات کیا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی کیا اہمیت ہے، رسول کا اتباع کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سینے کو اللہ کا وہ بنا لے، اللہ کا گھر بنا لے. قلب المؤمن عرش الرحمن ہے نا، اس کی تو ہمیں کوئی، اس کو یعنی ہم پڑھتے تو ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن، لیکن کیا اس کے لیے ہم نے کوئی جد و جہد اور محنت کی ہے؟ بہرحال میں سامعین کرام یہ بتا رہا ہوں کہ جب ایک منزل کی طرف آپ جانا نہیں چاہتے، یا اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، یقیناً آپ کو رخ پھیرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی سب سے پہلے اپنے نفس سے، کیونکہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑے گی. آپ نے اپنا رخ پھیرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ بھی ایک آزمائش ہے. نفس جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی دشمن ہے ہمارا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو اس سے جنگ ہے. اب یہ بھی ایک آزمائش ہے. نفسانی خواہشات، یہ بھی اس کو روک لینا، یہ بھی وہ ہے. اچھا، پھر آپ کا گھر ہے، معاشرہ ہے. آپ کے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے سامنے شوہر رکاوٹ ہے. کہتا ہے اتنا پردہ مت کرو، ہر وقت تم نے اپنے آپ کو ڈھیلے ڈھالے لباس، یہ کیا تم نے اپنا لباس بنایا ہے ڈھیلے ڈھالے لباس، نہ کوئی جسم کا حصی یا کوئی سائز نظر آ رہا ہے تمہاری، نہ پیٹ معلوم ہو رہا ہے اس میں، نہ بازو کے سائز معلوم ہو رہے ہیں، نہ تمہارے سینے کی وہ حیت ہے کہ وہ معلوم ہو رہی ہے، نہ تمہارے ٹانگوں کا پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری ہیں کتنی ٹانگیں، اور کھلے ڈولے تم نے کیا لباس. تو یہ بعض بیویوں کے لیے پھر شوہر جو ہے وہ آزمائش بن جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ بہرحال، یا بعض شوہروں کے لیے بیوی جو ہے وہ آزمائش بن جاتی ہے. پھر بچے جو ہیں آپ کے، یہ میں نے یہ تمام صورتحال میرے سامنے ہے. بچے جو ہیں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اللہ کے دین کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا بنا لیا ہے اپنے آپ کو، ملا بن گئے آپ. تو یہ سارے پھر آپ کے دوست ہیں، یار دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں سامعین کرام. پھر آپ کا جو یعنی یہ ساری جو ہیں یہ آزمائشیں ہیں، کیونکہ آپ کی منزل تو باطن ہے.
آپ باطن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ظاہر کی طرف آپ کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ تو ہدایت ربانی کے متبع ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آزمائش ہوں گی۔ تو ظاہر ہے پھر تو یہ ہے کہ وہ ہر رکاوٹ پہ آپ کو قدم رکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنی منزل تک قدم بڑھانے ہوں گے۔ تو یہ آزمائشیں اور یہ ایک لازمی اور فطری چیزیں ہیں۔ یعنی جس طرف وقت کم ہو رہا ہے میرے پاس، میں آپ کو ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک منزل کی طرف سارے لوگ ہیں، جا رہے ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بازار ہے، بازار یا ایک گلی ہے، دونوں طرف گھر ہیں، گلی ہے 20 فٹ کی۔ اب اس میں 20 فٹ کی گلی ہے اور وہ تقریباً 1 کلومیٹر لمبی ہے مثال کے طور پہ۔ تو اگر سارے لوگوں کا رخ جو ہے ایک طرف ہے، آپ اس میں سے اپنا رخ بدلنا چاہتے ہیں اس رخ کے خلاف جہاں لوگ جا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی رکاوٹیں اور کوئی ہرڈلز نہیں آئیں گی، یقیناً بڑی کوشش اور جد و جہد اور محنت کرنی ہوگی۔ اسی طرح مومن کو سامعین کرام اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کو اپنے منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب یہ چلے گا تو مختلف رکاوٹیں اس میں آئیں گی، اس میں کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے۔ یہ ایک میں بات بتا رہا تھا آپ کو، اس میں کوئی چیز ان نیچرل ہے نہیں۔ یہ یقیناً ہوگا کہ آپ نے جد و جہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنا رخ بدلنا ہوگا اور مخالف سمت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور اس میں آخر میں وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کہ یعنی عقاب، یہ ہوا جو ہے یہ تو اس کی طرف اگر آپ مخالف ہوا کی، تو یہ پرندوں کو اونچا لے جاتی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ آزمائشیں یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، یہ ایک عام چیز ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کوئی انوکھا نہ سمجھ لیں۔ فطری اگر راستے، یہ نفسانی خواہشات کے راستے پر چلیں گے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جو سب لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کریں۔ اور یہ میں نے بعض گمراہ پیر ہیں نا، ایک شخص نے داڑھی رکھ لی مثال کے طور پہ، اور یہ میرا چشمدید واقعہ ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ ایک سالک نے داڑھی رکھ لی، تو وہ پیر صاحب نے کہا یہ تم نے کیا کر لیا؟ ان پیر صاحب کی اپنی بھی داڑھی نہیں تھی وہ بھی منڈا دیتے۔ اس نے مرید نے نئی داڑھی رکھی، نوجوان تھا۔ پیر صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ جس طرح لوگ چل رہے ہیں بس اس طرح زندگی گزارو۔ یہ وہ گمراہ پیر تھا۔ اور ایسے بہت سے پیر آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے راستے کی نہیں بلکہ دنیا کے راستے پر آپ کو چلانا چاہتے ہیں اور صرف آپ سے مال بٹورنے کے چکر میں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ سامعین کرام، ٹائم ختم ہے اور تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم۔ Aleph, Lam, Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Have the people supposed that they will be left alone to say, we believe, without being put to the test? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. We have tested those before them. God will surely know the truthful, and He will surely know the liars. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔